वेलकम बैक। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरां वजीर आला ने इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया और सिक्योरिटी इंतजाम पर गौर किया गया। निगरां वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं, पंजाब में 50,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। नवाज शरीफ की वापसी के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ में राबता, सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और वर्किंग रिलेशनशिप समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए भी शहबाज शरीफ से बात हुई है। जल्द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। नून लीग हमारी इत्तेहादी रही है। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, BLF समेत कई कलादम तंजीमों ने 5,000 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। बलूचिस्तान में डॉक्टरों, प्रोफेसरों को कत्ल किया गया, इसलिए बलूचिस्तान में कलादम तंजीमों की सरकोबी जरूरी है। आपको बताएं, निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि BLF समेत कई कलादम तंजीमों ने 5,000 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। बलूचिस्तान में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स को कत्ल किया गया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, 9 मई गंदे लोगों का काम था। पाक फौज के साथ हूं, कभी उनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा। आसिम मुन्नीर मेरे शहर की इज्जत और नदीम अंजुम हमारी आन बान शान है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, चिल्ले ने नया शेख रशीद बना दिया है। अगर मेरी गिरफ्तारी मतलूब हो तो फोन करें, मैं खुद थाने आ जाऊंगा। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसाद्दुम हो। नैब तरामीम केस में शाह का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंजामिन कार्डोजो के कौल से नोट का आगाज किया। लिखा, अदालतों को हंगामा आराई से बाला और बदलती सियासत से बेनियाज होकर जमहूरियत के मुस्तकबिल पर निगाहें जमानी चाहिए। सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं। आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए, भले अवामी जज्बात उनके खिलाफ हों। इख्तलाफी नोट के मुताबिक दरखास्त गुजार नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार नहीं बता सका कि अवामी ओहदा रखने वालों का फौजदारी कवानीन के तहत एहतसाब कैसे बुनियादी हक है। दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक का मौक़िफ़ गैर यकीनी है। अगर ऐसा मौक़िफ़ तस्लीम किया गया तो पार्लियामान के लिए किसी भी मौजू पर कानून साजी मुश्किल होगी। ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। निगरां वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनको हमने अपने मुल्क भेजना है और ये सिलसिला शुरू हो चुका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में चंद बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहिम में मस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम से लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी कमी आई है, जिसका असर आशिया खुर्दोनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों पर भी पड़ा है और इसमें हम मजीद कमी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान समेत मुल्क में भी गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने में 1 दिन बाकी रह गया है। बलूचिस्तान में वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोंकी की क़यादत में तमाम इंतज़ामिया गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने के लिए इक़दामात कर रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत पूरी लगन और जानफशानी से ये फरीज़ा अंजाम दे रही है। हमने जो इंतज़ामात किए हैं, सुबह में हम गैर कानूनी तारकीन वतन को जिन इंतज़ामी कैंप्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हम जमा करेंगे और एग्जिट पॉइंट्स तक हम इन्हें पहुँचाएंगे। ये बलूचिस्तान में इस वक्त 3 पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जिनमें कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला शामिल हैं, जिसे हम होल्डिंग सेंटर्स कहते हैं।
صوبہ سندھ صوبہ پنجاب سے جو لوگ غیر قانونی تارکین وطن آئیں گے وہ انہی ہولڈنگ سینٹرز میں رکھے جائیں گے. ان کے فنگر پرنٹس بنا کے یا ریکارڈ کر کے انہیں ایگزٹ پوائنٹ جو 3 اور کھولے گئے ہیں جس میں چمن، اس کے علاوہ قلعہ سیف اللہ میں قمر الدین کاریز، اور اسی طرح 2 اور پوائنٹس چاغی میں کھولے گئے ہیں. ان راستوں کے ذریعے اپنے ملک بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ بھی اب تیار ہو گیا ہے اور جن لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے انہیں بھی اس ڈیٹا بیس میں شامل کر کے انہیں جو ہے وہ ملک بدر کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ جو ہے تیاری کر رہی ہے. پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی غیر قانونی رہائشیوں کی سرگرمیوں پر ریاست کو بہت تشویش ہے. اس میں سے بعض افراد قتل، ڈکیتی جیسے سنگین جرائم میں بھی ملوث ہیں اور بعض افراد دہشت گرد کارروائیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. اقوام متحدہ نے بھی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی سفارش کی ہے. صوبائی انتظامیہ کے علاوہ نادرا، FIA اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مربوط حکمت عملی سے یہ کام کیا جا رہا ہے. غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کی ڈیڈ لائن میں صرف 1 روز باقی ہے. کراچی سلطان آباد میں قائم حاجی کیمپ کو ہولڈنگ کیمپ کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید بتائیں گے افضل پرویز. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف واپسی کی ڈیڈ لائن میں صرف 1 روز باقی رہ گیا ہے. اس حوالے سے کمشنر کراچی نے حاجی کیمپ کو ہولڈنگ کیمپ کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع کیماڑی کے ADC1. ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ کراچی میں ہمارا پہلا انلیگل امیگرینٹس کا مرکز ہے، ہولڈنگ پوائنٹ ہے. کوئی والنٹیئرلی اگر آنا چاہے، اپنی رجسٹریشن کرا کے جانا چاہے تو اس کو بھی ہم یہیں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. نادرا والے بیسکلی ان کی رجسٹریشن کریں گے، چیک کریں گے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دوسرا کیمپ سیوک سینٹر میں بنایا جائے گا. جانچ پڑتال کے بعد ٹرین کے ذریعے ان کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا. جی ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کی بے دخلی کے مثبت اثرات ہوں گے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کا منصوبہ عالمی اصولوں کے مطابق ہے. اس منصوبے کے اطلاق میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا. یہ فیصلہ پاکستان کے خود مختار قوانین اور بین الاقوامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے. پاکستان میں مقیم تمام رجسٹرڈ غیر ملکی اس کے دائرہ کار میں نہیں آتے. بین الاقوامی برادری ترجیحی بنیادوں پر مہاجرین کی صورتحال کو تحفظ فراہم کرنے اور پائیدار حل کے لیے مشترکہ کوششیں کرے. پاکستان اس حوالے سے اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کام کرتا رہے گا. سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کل ہونے جا رہی ہے. صدر کے لیے حامد خان گروپ کے میاں عبد القدوس کا شہزاد شوکت سے مقابلہ ہے. سیکرٹری کے لیے سلمان منصور اور علی عمران سید مد مقابل ہیں. ایڈیشنل سیکرٹری کی نشست پر شہباز کھوسا میدان میں ہیں. انتخابات میں حامد خان گروپ کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے. پولنگ کل صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی. پولنگ اسلام آباد، پشاور، لاہور، ملتان، بہاولپور، سکھر، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، ڈی خان، بنو، ایبٹ آباد میں ہوگی. خبر دیں گے آپ کو پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا کیس. پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع پر فیصلہ محفوظ. مزید کیا تفصیلات ہیں عابد خان سے جانتے ہیں. عابد بتائیے. جی بالکل جی، اینٹی کرپشن کی جانب سے آج چودھری پرویز الہی کو ڈیوٹی مجسٹریٹ عامر رضا بیٹو کی عدالت میں پیش کیا گیا کیونکہ متعلقہ مجسٹریٹ آج چھٹی پر تھے. اینٹی کرپشن کی جانب سے مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی اور عدالت سے استدعا کی کہ ہم نے اس ریکٹ کا پوری طرح جو ہے پتہ لگانا ہے کہ کون کون بینیفیشری تھا اس پورے معاملے میں. اس کے علاوہ موبائل فون برآمد کرنا ہے. عدالت کے بتایا گیا کہ گزشتہ سب ہم چودھری پرویز الہی کو ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے تاکہ مزید ریکوری کی جا سکے، مگر پرویز الہی کی طبیعت خراب تھی اس وجہ سے نہیں جا سکے، جس پر عدالت نے چودھری پرویز الہی کو روسٹر پر طلب کیا اور چودھری پرویز الہی نے یہ بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں. انہیں آج یہاں آ کر یہ پتہ لگ رہا ہے، کل ان سے کسی نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. ان کا یہ بھی گزشتہ سپتامبر پر جب یہ کہا گیا تھا کہ ان کے گھر لے جا کر 41 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی تو یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اینٹی کرپشن مقام اور ایسی کوئی بات نہیں. عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. عابد خان آگاہ کر رہے تھے آپ. شکریہ. یہاں وقت ہوا ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. سینٹ اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر اظہار خیال کر رہے ہیں.
ہسپتال پہ بم برسا دیا گیا ہے، باقی ہسپتال بند ہیں. جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، اسرائیل کہتا ہے وہ جانور ہیں، ان کو مرنے دیں. The humanitarian aids have been stopped. The passages that provide humanitarian aid have been blocked. جناب چیئرمین، اس کے باوجود اسرائیل کہتا ہے کہ فلسطینی ٹیررسٹس ہیں، دہشت گرد ہیں. آئیں آج فیصلہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور مظلوم کون. یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حملہ آور کون ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ورلڈ کپ میں شری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں پونے میں آمنے سامنے ہیں. افغانستان کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے آئی لینڈرز نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 130 سے زائد رنز بنا لیے. 4 پوائنٹس کے ساتھ دونوں ٹیموں کے لیے ورلڈ کپ میں یہ میچ بہت اہم ہے. سیمی فائنل کی دوڑ میں شری لنکا اور افغانستان. ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اپنا 7واں میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہی ہے. نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی سے جانتے ہیں ٹیم سے کیا امید رکھی جائے. شاہد بھائی، ہیڈ کوچ پریس کانفرنس میں کتنے پر امید نظر آئے؟ جی ہاں، بھارت کا 7واں بڑا شہر اور پاکستان کا 7واں میچ. 7 لکی نمبر ہوتا ہے، تو پاکستان کو اس میچ میں جیتنا ضروری ہے اور پھر ظاہر دوسری ٹیموں کے جو نتائج ہیں وہ بھی پاکستان کے حق میں آئیں تاکہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے. ایک فیملیئر اوپوننٹ ہے، پاکستان کی ٹیم جانتی ہے، بنگلہ دیش کو کافی ہرایا. ابھی ایشیا کپ میں لاہور میں بھی میچ میں بآسانی پاکستان نے شکست دی تھی، تو اتنا مشکل ہونا نہیں چاہیے. اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن نے کہا کہ ہم 4 شکست جو ہوئی ہیں ہم کو اس سے ہمیں نہ پہچانے، اس سے ہمیں نہ جانے. ہم اس سے بہتر ٹیم ہے اور ہم ابھی تھوڑے عرصے پہلے ورلڈ نمبر 1 تھے، گو کہ وہ آئی سی سی کی رینکنگ کو اتنا نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تیار اچھے ہو کر آئے. جنوبی افریقہ کا میچ ہمیں جیتنا چاہیے تھا. ہم نے آخری 5 اوورز میں رنز بھی کم بنائے اور آخری 5 اوورز میں میچ فنش بھی نہیں کر سکے. تو اچھی پازیٹیو انہوں نے باتیں کی ہیں. اب دیکھیں پاکستان گراؤنڈ میں کیا پازیٹیو رد عمل پازیٹیو پرفارمنس دکھاتا ہے اور پھر اس میچ کو جیت کر آگے بڑھتا ہے. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.